بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ اور اس کے ڈیریویٹیوز کی تشریح فرمائی ہے۔ تو لفظ جو ہے وہ روٹ لیٹرز ہیں کاف، سین اور با، کسبہ، اور کسبہ کے معنی ہیں کمانا، یعنی کچھ کرنا اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ حاصل ہونا۔ تو یہ الفاظ جو قرآن میں مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے ان میں اکثر استعمال جو ہے وہ انسان کی اعمال کی کمائی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو اس نے کچھ اچھی چیز کما لی، اور اگر برے اعمال کیے تو اس نے بری چیز کما لی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر آیات میں جب یہ لفظ استعمال کیا ہے کسبہ یا اس کے مختلف گرامرز کے ڈیریویٹیوز، تو ان میں ان کا نتیجہ بھی بتایا ہے کہ جو تم کمائی کر رہے ہو یا کرو گے دنیا کی زندگی میں، اس کا نتیجہ تمہیں کچھ تو دنیا میں بھی ملے گا، چاہے وہ اچھی کمائی ہو یا بری کمائی ہو، اور بقیہ سب جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم پہلے کچھ آیات دیکھیں گے، سورہ آل عمران کی ہیں، سورہ الانعام کی ہے ایکچولی، اور سورت نمبر 3 ہے، اور اس میں 3-4 آیات ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ سرکم و جہرکم، یہ سرک جو ہوتی ہے کچھ چھپانا ہوتا ہے، اور جہرہ جو ہے وہ کھول دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم چھپا کے کرتے ہو، پوشیدہ کرتے ہو، اور جو کچھ ظاہری طور پر کرتے ہو یا کہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی یعلم، اس کا علم، اس کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں، وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ، یہ لفظ تکسبون جو ہے وہ کسبہ سے ہے، اور وہ جانتا ہے جو بھی کچھ تم کماتے ہو۔ کماتے ہو کا مقصد یہ ہے کہ جو نیک عمل کرو گے وہ جانتا ہے، اور جو برے عمل کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، وہ تمہاری کمائی ہے، وہ جانتا ہے، اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک جنرل قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بنائے رکھتے ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ان کی کمائی کا ذکر فرمایا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، دینہم، اپنے دین کو، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیک اچھے عمل میں مصروف ہیں اور وہ دین کی مشاغل میں مصروف ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو لعبا و لہوا، کھیل تماشا اور دھوکہ بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جب تمہارے سامنے آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو حکم دے رہے ہیں حضرت وسلم کو، اور اس کے بعد جو بھی آیت پڑھ رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دور ہو جاؤ، جن کو تم یہ دیکھو کہ وہ ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، اپنے مشاغل میں رہتے ہیں، دھوکے بازی میں رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی ان کے لیے ایک دھوکہ ہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اچھا، پھر یہ فرمایا کہ ان کی حرکتوں سے دور ہو جاؤ، لیکن وذکر بہ، لیکن اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہو، تاکہ ان تبصل نفس، تاکہ کوئی جان یا کوئی شخص نہ پکڑا جائے، بما کسبت، جو بھی اس نے کمائی کی ہے۔ یعنی کسبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو کھیل کود میں مصروف ہیں، دنیا کی زندگی کے دھوکے بازی میں مصروف ہیں، وہ کمائی کر رہے ہیں۔ وہ کسبت کا لفظ جو ہے وہ یہ کہ وہ نفس جو ہے، وہ شخص جو ہے، وہ ہستی جو ہے،
وہ اپنے اعمال جمع کر رہے ہیں، اچھے اعمال یا برے اعمال، اکثر برے اعمال ہی کی طرف اشارہ ہے، تو ان کو ذکر جو ہے یہ نصیحت کا فعل امر ہے، حکم ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بہی کا مطلب ہے اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، تاکہ وہ ممکن ہے، اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ وہ بچ سکیں ان اعمال کے سزا سے جس میں کہ وہ مصروف ہیں کمائی کرنے میں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اب یہ حکم سب کو جا رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے، چھوڑ دو ظاہر یعنی کھلے طور پر جو اسم گناہ کرتے ہو تم، وَبَاطِنَهُ یا چھپ کر گناہ کرتے ہو، ان سب کو چھوڑ دو، چونکہ تم سمجھتے ہو تم چھپ کر رہے ہو لوگوں کی نظروں سے، لیکن اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاسم، وہ لوگ جو کہ کمائی کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں گناہوں کی، یعنی گناہوں کو اوپر گناہ جمع کرتے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سیجزون، ان کو ضرور جزا ملے گی، ان کو ضرور سزا ملے گی، بما کانوا یقترفون، ان اعمال پر جو کہ وہ کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اسی سلسلے میں کیا کمائی انسان کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ قل غیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تلاش کروں کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب یعنی معبود یعنی سسٹینر۔ پھر جواب ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو رب ہے، جو مالک ہے، جو لارڈ ہے ہر چیز کا، وہ وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کسبہ کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر شخص کو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، اس کی کمائی کا بدلہ نہیں مگر الا علیہا، اس کے اپنے اوپر۔ تو جو کچھ بھی وہ کمائی کرے گا، جو کچھ بھی کسب اس میں مصروف ہوگا، وہ ہر شخص اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کی سزا جو ہے الا علیہا، کسی کے اوپر نہیں ہے مگر اس کے اپنے اوپر۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ اکثر یہ الفاظ آخرت کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آخرت میں، ہر شخص اپنی کمائی، اپنے کسب کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی کچھ آیات ہیں، اس کے بعد 2 مزید ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ لوگ جو کہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ برائی ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکامات ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ لکھ کے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ کچھ چھوٹی سی آمدنی کر لیں، اس کے بدلے میں قیمت وصول کر لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، خرابی ہے، برائی ہے ان کے لیے جو کچھ بھی وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، کتاب میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وویل لہم مما یکسبون، یہ یکسبون جو ہے یہ وہ کمائی ہے جو وہ کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے خرابی کا باعث بنے گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی مزید فرماتے ہیں کہ بلا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے من کسبا، جس نے بھی کمائی کری اس دنیا کی زندگی میں، اور وہ کمائی جو ہے کون سی ہے سیئاتن، برائی کے برے اعمال کی کمائی ہے، اور اتنی اس نے کری ہے کمائی کہ وہ احاطت بہ خطیئاتہ، کہ وہ اس گناہوں میں گھر کے رہ گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اس کی کمائی جو ہے، یہ کسب جو ہے اس کی دنیا کی زندگی کے، اس کے لیے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ جو ہیں وہ
جہنم کے ساتھی ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر وہ رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت سورہ بقرہ میں نازل کی ہے جو کہ تقریباً پہلے جز کے آخر کے قریب ہے اور بڑی عمدہ بات کہی ہے، اور یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے تھوڑے آیتوں کے فاصلے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں تلک امۃ قد خلت، یہ آپ اور میں اور جو بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھیں کہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے تلک امۃ قد خلت، ایک وہ امت تھی، ایک وہ لوگ تھے تم سے پہلے تھے، وہ گزر گئے، قد خلت وہ جا چکے ہیں، لہا ما کسبت جو بھی کچھ انہوں نے کیا دنیا کی زندگی میں وہ ان کے لیے تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اس دنیا کی زندگی میں اس کا اجر، وہ کمائی جو ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ ایک آیت ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں کہ تمہارے شیخ نے یہ کیا تھا اور تمہارے استاد نے یہ کیا تھا اور تمہارے امام نے یہ کیا تھا، ایک دوسرے پہ الزام بازیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں بیانات ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک امت تھی، گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کیا چھوڑو ان کے حال پہ، تم یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کمائی کر رہے ہو، اور تم سے تو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ جب قیامت میں وہ بھی کھڑے ہوں گے، تم بھی کھڑے ہوں گے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری کمائی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تم سے تو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ لوگ آپس میں کیوں جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، کیوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے، چھوڑو وہ ان کا مسئلہ تھا، وہ گزر گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہ اپنا حصہ ہوگا جو کچھ انہوں نے کمایا دنیا کی زندگی میں، واللہ سریع الحساب، اللہ سبحانہ و تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس کے بعد دو آیات اور ہیں سورہ البقرہ کی جو تقریباً آخر میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما، ڈرتے رہو اس دن سے، قیامت کے دن سے، ترجعون فیہ، جس میں کہ تم لوٹا دیے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کھڑے کیے جاؤ گے دوبارہ زندگی دینے کے بعد حساب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ ثم توفا، پھر وہ پورا دے دے گا۔ یہ وفا کا لفظ جو ہے نا، یہ کسی چیز کا پورا بدلہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کل نفس، ہر شخص کو، ہر جان کو، ما کسبت، جو وہ دنیا سے کمائی کر کے لایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کسب دنیا کی زندگی میں تم کر رہے ہو، کما رہے ہو، اپنے اعمال کے ذریعے سے جو تمہاری کمائی ہے، اس کا آخرت میں پورا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی تمہارے اوپر زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس دنیا کی زندگی میں اللہ کسی کو تکلیف اس سے زیادہ نہیں دیتا جتنی کہ اس کی برداشت میں نہ ہو۔ لہا ما کسبت، جو کچھ بھی اس نے کیا وہ اس کا اجر ہے، وعلیہ، یعنی یا پہلی بار جو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے لہا ما کسبت، کی نیک اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو نیک کام کوئی شخص کرے گا، جو نیک کام کی کمائی کرے گا، اس کا اجر اس کو ملے گا۔ پھر اسی بات کو اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وعلیہا مکتسبت، اور جو کمائی اس نے کی، برے اعمال کی، اس کی ذمہ داری اس کے اپنے اوپر ہے۔ علیہا کا مطلب ہے اس کے اپنے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، جو کچھ بھی وہ اس دنیا سے برائی کما کے لے جائے گا۔ پھر آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس بات کو دہرایا ایک مختلف انداز میں، فکیف، کیا ہوگا، سوچو تو کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب اللہ سبحانہ و تعالی جمع کرے گا ان کو، سب کو، لیوم لا ریب فیہ، ایک دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، وفیت، اور پورا دے دیا جائے گا۔ یہ پھر وہی لفظ ہے وفا کا۔ دیکھیے لفظ اردو میں بھی اور عربی میں بھی جو لفظ واو، فا اور یا ہوتا ہے وہ وفا ہے۔ وفا کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کری، آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کر دی، یہ وفا ہوتی ہے۔
لیکن وفا یعنی بیچ فے کے اوپر یا فا کے اوپر شدہ لگانے سے جس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کسی کو اس کی بات کا پورا اجر دے دینا. تو یہ لفظ جو اللہ اس قرآن میں یوز فرما رہے ہیں کہ ووفیت کل نفس، ہر جان کو، ہر شخص کو پورا دے دیا جائے گا بدلہ، ما کسبت، جو بھی اس نے کمائی کی تھی دنیا کی زندگی میں، وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد ایک بات اللہ نے اور بھی یہ بھی فرمائی کہ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، جو بھی گناہ کمائے گا یہاں دنیا کی زندگی میں، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کی وہ اپنی کمائی جو ہے وہ اس کے اپنے اوپر ہے، دوسرا اس سے کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، دوسرا کوئی جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہوگا. جو شخص اسم یعنی گناہ کمائے گا یہاں پہ وہ اس کے اپنے اوپر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم رکھنے والے ہیں اینڈ حکمت والے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز اور بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آخرت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جب ان سے ان کے گناہوں کا، ان کی دنیا میں جو کچھ وہ کما کے لے گئے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ اس کا الزام دوسروں پہ ڈال دیں گے، ایسے شخص پہ ڈال دیں گے جو اس میں ملوث بھی نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی نشاندہی فرما رہے ہیں یہاں اس آیت میں کہ قیامت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جب ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس کا ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیں گے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کچھ بھی کمائی کرے گا کوئی شخص اس دنیا کی زندگی میں خطاؤں کی، یعنی وہ گناہ اور برائیاں جو ہیں وہ جمع کرے گا، او اسمن، اور گناہ، ثم یرمی بہ بریئن، پھر وہ کیا کرے گا کہ آخرت کے دن اس کو ذمہ داری کسی بے گناہ پہ ڈال دے گا. یہ بریئن کا لفظ جو ہے یہ بے گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جس نے کہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا. ثم کا مطلب ہے آخرت میں وہ شخص کیا کرے گا جس نے خطا یہاں سے کما کے گناہ لے گیا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری الزام جو ہے وہ ڈال دے گا دوسروں کے اوپر. اللہ فرما رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا اس سے. فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو یقیناً اس شخص نے کیا کیا ہے کہ مزید اٹھا لیے بہتان کو اور کھلے گناہوں کو اس قسم کی حرکت کر کے. اچھا، پھر ایک آیت ہے سورہ المائدہ کی جو سب کو علم میں ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ کسبہ استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ نکالن کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں. والسارق والسارقہ، تو اللہ فرما رہے ہیں جو شخص چوری کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو پھر ایسا کرو ان کی سزا جو ہے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. اچھا، یہاں پر یہ اس بات کا خیال رہے کہ ایدیہما جو ہے یہ پلورل ہے، لیکن پلورل کا مطلب نہیں کہ دونوں ہاتھ کاٹو، ایک ہاتھ کاٹو، لیکن جمع کا صیغہ جو ہے یہ مرد اور عورت کی چوروں کے لیے سارق اور سارقہ کے لیے استعمال ہوا ہے. جزاء بما کسبا، یہ ان کی جزا ہے چوری کرنے کی جو انہوں نے کمائی کا مطلب ہے یا کسبا سے مطلب ہے چوری کی. اچھا، یہاں پر جزا کے لیے نکالن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. نکالن کہتے ہیں عبرت کی دینے کے لیے، یعنی ہاتھ تو صرف ایک شخص کے کٹیں گے لیکن اس سے سارے کے سارے معاشرے کو عبرت حاصل ہو جائے گی کہ اس عمل کو کرنے سے تو انسان کو ہاتھ اس کے کٹ جائیں گے. تو اس عبرت کو وہ سامنے رکھ کے کوئی بھی شخص معاشرے میں ہمت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جزا جو ہے اور یہ کسبہ، اس کے کسبہ کی جو یعنی چوری کی جزا جو ہے وہ عبرت ہے من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ وتعالی صاحب قدرت ہیں اور زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے بحث کریں گے، وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام بازی کریں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وقالت اولاہم لاخراہم،
وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں پہلے گزر چکے ہیں اور جو لوگ بعد میں آئے ہیں، وہ آخرت میں، قیامت میں، دوزخ میں اکٹھے ہوں گے وہاں پہ۔ تو اگلی گزرے والے لوگ جو ہیں وہ پچھلے والوں سے بحث کریں گے، کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، ہمارے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، یہ جو کچھ تم کر کے لائے ہو، کسب کر کے لائے ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ فذوقوا العذاب، تو چکھو اب عذاب کو جہنم کے، بما کنتم تکسبون، اس پر جو کچھ بھی تم کما کے لائے ہو دنیا کی زندگی سے۔ تو یہ ایک دوسرے کے اوپر حجت کریں گے، بحث کریں گے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ہم بھی وہی کر رہے تھے، تو ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے، سزا تو ان کو ملے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بحث مباحثہ ہوگا وہاں پہ، اولا اور اخرا، پہلے اور اول آخر لوگوں میں۔ لیکن کہا یہی جائے گا کہ جو کچھ تم کما کے لائے ہو تم اس کے ذمہ دار ہو، دوسروں کو الزام دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر نعمتوں کی بارش فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ الاعراف میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستی والے، کوئی بھی بستی جو گزر گئی ہیں، جو ہلاک کر دی گئی ہیں، آمنو، اگر وہ ایمان لا، جو یہ جملہ شرطیہ ہے، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم کیا کرتے، لفتحنا، تو اس کے جواب میں ہم کھول دیتے ان کے لیے، علیہم، ان کے لیے، برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکتیں اور نعمتیں ہم ان کے اوپر کھول دیتے اگر وہ ایمان لے آتے۔ لیکن انہوں نے کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور ان کے نبیوں کو اور ان کی کتابوں کو، ولیکن کذبوا، وہ جھٹلاتے رہے۔ تو کیا ہوا، فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی وہ کسب یعنی وہ کمائی کر رہے تھے، کمائی سے مطلب یہ کہ برے اعمال میں مبتلا تھے، ان کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی، ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگلی آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی ہے، یہاں پر لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں ہنسی مذاق کھیل کود میں مصروف ہو تو کرتے رہو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، سو یہ چاہیے کہ یہ لوگ ہنس لیں، لیکن یہ ان کا ہنسنا قلیل ہوگا، ہنسی مذاق کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن جب ان کے اوپر ان کے اعمال کے بدلے میں سزا کا وقت آئے گا تو یہ پھر بہت روئیں گے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ جزا ہے ان کی، یہ ان کا بدلہ ہے جو کچھ بھی وہ کمائی کر کے لاتے ہیں، دنیا کی زندگی ہو چاہے وہ آخرت کی زندگی ہو۔ اچھا، اس کے بعد سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان کی کمائی کا کیا بدلہ ہے، کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی میں، وَاطْمَأَنُّوا، اور یہ بہت اطمینان سے دنیا کی زندگی بہا، اس میں بسر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں سے، ہماری آیات سے غفلت میں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ان کے اعمال، ان حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ بھی ان کی کمائی ہے، اولئکا، یہ وہی لوگ ہیں، ماواہم النار، جن کا کہ ٹھکانہ ہوگا نار، دوزخ۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، یہ جو کچھ بھی کما رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کسب میں مبتلا ہیں، یہ ان کا اجر وہاں پر ان کو جا کے ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات، جو کہ برائی پر برائی کمائے چلے جا رہے ہیں، کسبوا السیئات، برائیوں میں مستقل مبتلا ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں، پڑھنے والے سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ یہ تم خود سوچو کہ جزاء سیئات بمثلھا، کہ جیسی بھی کمائی کی گئی ہے کیا اسی جیسا اس کو اجر نہیں ملنا چاہیے، اسی جیسی اس کی سزا، اسی جیسا اس کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ وہی ہوگا۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ وقد مکر الذین من قبلہم، تو سوچو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے چالیں چلی تھیں تم سے پہلے دنیا کی زندگی میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام تدبیریں جو تھیں ان کے جواب میں وہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، وہ سب تدبیریں تو اللہ ہی کی ہے جو کہ پوری ہوتی ہیں، اور یعلم، وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ما تکسب کل نفس، ہر وہ شخص جو کچھ بھی وہ کمائی کرے گا، جو کچھ بھی کما کے لائے گا جو اس دنیا کی زندگی میں، چاہے وہ اچھی کمائی ہو اعمال کی یا بری کمائی ہو بری حرکتوں کی، یعلم، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے ایک اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ابراہیم میں ایک اور بات فرمائی ہے کہ آخرت میں جو اعمال دنیا سے لوگ وہ لے کے جائیں گے جو سمجھتے رہے تھے کہ وہ بہت عمدہ اعمال ہیں ان کے، اور وہاں پتہ چلے گا کہ اس میں کچھ بھی جان نہیں ہے، تو ان اعمال کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ کمائی جو دنیا میں لوگوں نے کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی مثال یہ ہے اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں یہ دنیا کی زندگی میں کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، کرماد، وہ ایسے ہیں جو کہ راکھ کی طرح ہو جائے، اور اس راکھ کو کیا ہو رہا ہے کہ کرماد شدت بہ الریح ہو، جس راکھ کو جب ہوا چلی ہے تو وہ اڑا کے لے گئی، بس ان کے یہ اعمال ہیں۔ فی یوم عاصف، ایک ایسے دن جس میں کہ طوفان اور آندھی تھا، تو ان کے اعمال جو تھے ان کا کیا، یعنی طوفان اور آندھی کا عمل یہ سمجھ لیں کہ ان کی موت آ گئی۔ اس دن جو کچھ بھی وہ دنیا کے اعمال کر رہے تھے وہ ایسے چلے گئے جیسے کہ آندھی کسی تیز ہوا جو ہے وہ راکھ کو اڑا دیتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا یقدرون مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے تھے اس پر اب ان کو کوئی قدرت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، الا شیء، کسی چیز کے بارے میں بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، پھر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الکہف میں کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب جو ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو پکڑ لیتا، لو یؤاخذہم بما کسبوا، دنیا کی زندگی میں جب بھی کوئی شخص کچھ برائی کما رہا ہے، برے عمل کر رہا ہے، اگر اللہ اسی وقت پکڑ لیتا اس شخص کو، یعنی اسی وقت اس کے گناہ کا اور نافرمانی کا اجر مل جاتا، اسی وقت اس کی پکڑ ہو جاتی، اسی وقت اس پہ عذاب آ جاتا عمل کرتے ہی، تو پھر سوچو کہ کیا حشر ہوتا۔ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر اللہ جلدی ان کے اوپر اگر عذاب لے آتا، لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور رحم ہے کہ وہ درگزر کرتا رہتا ہے برے اعمال پر، بری کمائی پر، جو کچھ بھی انہوں نے کسب کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دو آیتیں اور ہیں۔ ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الروم میں فرمائی ہے، یہ قابل غور آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو یہ پہلے ترجمہ ہم کرتے ہیں بما کسبت، جو کچھ بھی کمائی کر لی، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی لوگ اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے مقصد کہ اپنے آپ کو ملوث کر کے جو کچھ بھی وہ کمائی کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں برائیوں کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر اور تری کے اوپر جو ہے وہ فساد پھیل رہا ہے ان لوگوں کی حرکتوں سے، ان لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں کہاں کہاں جو ہے وہ فساد پھیلا ہوا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ سب نتیجہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگوں کی برائی کا عمل کر رہے ہیں تو اس سے دنیا کے دوسرے لوگوں کو تکلیف اور نقصان پہنچ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے بعض لوگوں کو ان کے اعمال کا، یعنی جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں وہ تھوڑے وقت کے لیے تو ان کے پاس فرصت ہوتی ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کا مزہ ضرور ان کو چکھائے گا، چاہے وہ کچھ دنیا میں بھی ہو چاہے وہ آخرت میں بھی ہو، بما کسبت، جو کچھ بھی وہ کما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو نازل کر کے، یہ اس چیز سامنے رکھ کے، لعلہم یرجعون، کہ وہ اس بارے میں غور کریں، وہ اس بارے میں سوچیں اور اپنے اعمال کو دور کر دیں جس سے کہ فساد پھیل رہا ہے زمینوں اور خشکی میں اور تری میں۔ آخری آیت جو ہے وہ سورہ الاحزاب کی ہے اس سلسلے میں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ ان نیک مردوں اور عورتوں نے یہ چیزیں برائی کی کمائی ہیں، یعنی وہ نیک مرد اور عورت تو ہیں، وہ ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی برا عمل کر رہے ہیں، نہ وہ بری بات کما رہے ہیں، لیکن دوسرے کچھ لوگ ہیں ان سے دشمنی میں ان کے اوپر الزام تہمت لگاتے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، ایسے لوگوں نے یقیناً اپنے اوپر اٹھا لیا ہے ایک بہت بڑا بہتان اور ایک بہت بڑا گناہ، صریح گناہ، اور اس کی سزا ان کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ تو یہ آیات ہیں جو آج میں نے منتخب کی، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسبہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جو کچھ بھی کمائی کی جاتی ہے اس کا بدلہ، کمائی چاہے اچھی ہو نیک اعمال کی چاہے وہ بری ہو، لیکن چونکہ زیادہ لوگ برائی کے اعمال میں ملوث ہیں اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ تر آیات میں کسبہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو کہ برائی میں مصروف ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔